السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کے بارے میں۔ دوستو، آیت اللہ سید علی خامنائی 19 اپریل 1939 کو ایران کے مقدس شہر مشہد میں ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ دوستو، اگر ہم ان کے خاندانی پس منظر کی بات کریں تو ان کے والد آیت اللہ سید جواد خامنائی مشہد کے ایک معروف عالم اور مجتہد تھے، اور ان کا خاندان ایک سادہ زندگی گزارتا تھا۔ ان کی والدہ بھی ایک باعلم خاتون تھیں جو قرآن، حدیث، تاریخ اور ادب پر گہرا علم رکھتی تھیں۔ دوستو، اگر ہم ان کی ابتدائی تعلیم کی بات کریں تو انہوں نے بچپن میں ہی اپنے بڑے بھائی کے ساتھ مکتب میں دینی تعلیم حاصل کرنا شروع کی اور بعد میں دارالتعلیم دینیات نامی مدرسے میں داخلہ لیا۔ انہوں نے حوزہ علیمہ کی ابتدائی تعلیم صرف 5.5 سال میں مکمل کر لی، جبکہ یہ کورس عام طور پر 10 سال کا ہوتا ہے۔ دوستو، اعلیٰ تعلیم کے لیے انہوں نے قم کا رخ کیا، جہاں انہوں نے امام روح اللہ خمینی جیسے علماء کرام سے کسب فیض حاصل کیا۔ انہوں نے کچھ عرصہ عراق کے شہر نجف میں بھی تعلیم حاصل کی۔ دوستو، اگر ہم ان کی سیاسی سرگرمیوں کی بات کریں تو دوران تعلیم وہ امام خمینی کی سیاسی تحریک میں شامل ہوئے اور ان کے قریبی ساتھیوں میں شامل ہو گئے۔ انہوں نے شاہ محمد رضا پہلوی کی حکومت کے خلاف تقاریر اور سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ دوستو، اپنی انقلابی سرگرمیوں کی وجہ سے انہیں کئی بار شاہ کی خفیہ پولیس کے ہاتھوں گرفتار ہونا پڑا اور انہیں قید و بند کی صحبتیں جھیلنی پڑیں۔ دوستو، قید و بند کے باوجود انہوں نے مشہد میں قرآن اور اسلامی نظریات پر درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا، جس سے ہزاروں نوجوان متاثر ہوئے۔ دوستو، ایرانی انقلاب اور اس کے بعد کے کردار کی بات کریں تو آیت اللہ خامنائی 1989 کے اسلامی انقلاب میں ایک کلیدی شخصیت تھے اور انقلاب کی کامیابی کے بعد نوزائیدہ اسلامی جمہوریہ میں کئی اہم عہدوں پر فائز ہوئے۔ دوستو، وہ مختصر مدت کے لیے مجلس یعنی پارلیمنٹ کے رکن بھی رہے اور پھر نائب وزیر دفاع کے طور پر خدمات سر انجام دیں۔ دوستو، 1981 میں انہیں ایران کا صدر منتخب کیا گیا اور انہوں نے 8 سال 1981 سے 1999 تک اس عہدے پر فائز رہ کر ایران عراق جنگ کے مشکل دور میں ملک کی قیادت کی۔ دوستو، صدارت کے دوران 1981 میں ان پر ایک قاتلانہ حملہ بھی ہوا، جس میں وہ شدید زخمی ہوئے اور ان کا دایاں ہاتھ بھی مفلوج ہو گیا۔ دوستو، 4 جون 1999 کو امام روح اللہ خمینی کی وفات کے بعد مجلس خبرگان رہبری آیت اللہ خامنائی کو ایران کا دوسرا رہبر معظم یعنی سپریم لیڈر منتخب کیا۔ یہ ایک تاریخی فیصلہ تھا کیونکہ اس وقت وہ مرجع تقلید کے مکمل درجے پر فائز نہیں تھے، تاہم امام خمینی نے ماضی میں ان کی قیادت کی صلاحیتوں کا اعتراف کیا تھا۔ دوستو، بطور سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی ایران کی تمام پالیسیوں، فوج، عدلیہ اور میڈیا پر گہرا اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ انہوں نے ایران کو علاقائی اور عالمی سطح پر ایک مضبوط پوزیشن دلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کی قیادت میں ایران نے سائنس، ٹیکنالوجی اور دفاعی شعبوں میں نمایاں ترقی کی۔ دوستو، آیت اللہ خامنائی نے مسلم دنیا میں اتحاد پر زور دیا ہے اور مسلمانوں کے درمیان اختلافات کو کم کرنے کے لیے اہم فتوے جاری کیے ہیں۔ انہوں نے پیغمبر اسلام کی ازواج مطہرات اور صحابہ کرام کی توہین کو حرام قرار دیا ہے۔ دوستو، انہوں نے عزاداری میں خون بہانے کو حرام قرار دیا کیونکہ ان کے نظر میں یہ عمل مذہب اہل بیت کو بدنام کرتا ہے۔ دوستو، ثقافتی یلغار اور اسلامی بیداری کی بات کریں تو ان کے خطابات میں ثقافتی یلغار اور اسلامی بیداری جیسے تصورات نمایاں ہیں، جو ایران کی سیاسی اور سماجی لغت کا حصہ بن چکے ہیں۔ دوستو، آیت اللہ خامنائی ادب سے گہرا شغف رکھتے ہیں
اور شاعری بھی کرتے ہیں۔ ان کا تخلص امین ہے۔ دوستو، آیت اللہ سید علی خامنہئی اپنے آباء و اجداد کی طرح وہ بھی ایک سادہ اور پرہیزگار زندگی گزارتے ہیں۔ پیارے دوستو، آیت اللہ خامنہئی کی 35 سال سے زائد کی حکمرانی نے انہیں مشرقی وسطی میں سب سے طویل عرصے تک خدمات انجام دینے والے سربراہان مملکت میں سے ایک بناتی ہے، اور پچھلی صدی میں شاہ محمد رضا پہلوی کے بعد وہ ایران کے دوسرے سب سے طویل عرصے تک خدمات انجام دینے والے رہنما ہیں۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری چھوٹی سی انفارمیٹیو سی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔